گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے سلسلے کے اندر دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور مفتی صاحب انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات عطا فرمائیں گے۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ یہ ہمیں کال سنائیے۔ میرا سوال یہ تھا کہ محفل میلاد میں جو ختم پڑھا جاتا ہے، جبکہ محفل میلاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں ہوتی ہے، تو ولادت کی خوشی میں تو ختم تو پڑھا جاتا ہے فوتگی میں، تو اس حوالے سے ہماری کوئی رہنمائی فرما دیں بھائی۔ جی انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے۔ ضرور محفل میلاد جو ہے وہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں کی جاتی ہے، لیکن اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب محفل کا اختتام ہو جاتا ہے، نعت خوانی ہو جاتی ہے، بیان کا سلسلہ ہو جاتا ہے، تو اب نیاز کا اہتمام ہوتا ہے اور اس نیاز پر ختم شریف پڑھا جاتا ہے۔ اب سائل محترم کہہ رہے ہیں ختم تو فوتگی وغیرہ پر کسی کی میت ہو جائے، سویم ہو، اس وقت جو ختم کا سلسلہ ہوتا ہے، اصالہ ثواب جب کرتے ہیں، تو یہ جو ولادت کا وقت ہے اس میں ختم پڑھنے کی وجہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ جہاں تک تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ایصال ثواب کے اولا محتاج نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی حاجت نہیں کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ثواب پہنچائیں۔ آپ کو ثواب پہنچانا یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو فوتگی کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو، اس وقت جو فاتحہ پڑھا جاتا ہے، تو اس میں جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ جو قرآن پاک پڑھا گیا یا جو تبرکات حاضر ہے، کھانا جو حاضر ہے، اس کا ثواب جو ہے صاحب فاتحہ جو ہے، جس کا فاتحہ لگا رہے ہیں، اس تک پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ چاہے فوتگی کے موقع پر ہو، چاہے وہ پیدائش کے موقع پر ہو، چاہے کسی بھی موقع پر ہو، یعنی ہمارا جو اصل موقف ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ یہ فاتحہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہے اصل ایصال ثواب، اور ایصال ثواب اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے موجود ہے، علماء امت کے اقوال سے موجود ہے۔ لہذا چاہے وہ کسی بھی وقت کیا جائے، پیدائش کے وقت کیا جائے، انتقال کے وقت کیا جائے، انتقال کے تیسرے دن کیا جائے، چوتھے دن کیا جائے، 10ویں دن کیا جائے، 40ویں دن کیا جائے، تمام ایام کے اندر جائز ہے۔ ہاں کوئی شخص اگر اس کو کسی دن میں واجب سمجھتا ہے، ضروری سمجھتا ہے، تو یہاں اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت کا دن ہو یا کسی اور بزرگ کی ولادت کا دن ہو یا بندہ زندہ موجود ہے اسی کی ولادت کا دن ہے، اس وقت اگر ایصال ثواب کیا جا رہا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایصال ثواب فوتگی کے ساتھ خاص ہے، بلکہ زندہ کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ زندہ یعنی جو مر گیا اس کی جو پیدائش کا دن تھا اس دن بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے انتقال کے دن بھی اور ہر سال اس کے انتقال والے دن بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور روزانہ بھی اس کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، تو ثواب ایصال کر دیا جائے، تحفہ دے دیا جائے۔ جیسے امیر سنت کی پیدائش کا دن ہوتا ہے
تو اس میں ایصال ثواب کے طور پر ہی تحفے پیش کیے جاتے ہیں. الحمدللہ. تو یہ جو ایصال ثواب ہے اس میں کسی دن کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کسی دن کے ساتھ یہ خاص ہو، جب چاہیں ایصال اصل ثواب میں وہ کر سکتے ہیں. آخر میں جو ختم کے جو کلمات پڑھے جاتے ہیں نا، سورہ فاتحہ اور آخری جو میں نے عرض کی نا کہ یہ جو فاتحہ اصل ہے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب تو اور چیزیں ہیں، یہ ختم جو پڑھنا ہے آخر میں جو پڑھنا ہے اس کے اوپر تھوڑی کنفیوژن ہے. تو فاتحہ جو ہے جو آخر میں پڑھی جا رہی ہے اس کا بھی بنیادی مقصود جو ہے وہ ایصال ثواب ہی ہے. ٹھیک ہی ہے. اور ایصال ثواب پیدائش اور موت اور اس کے بعد برسی 40ویں وغیرہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، جب چاہے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو دن مقرر کیے جاتے ہیں اس میں بنیادی طور پر جو لحاظ ہوتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے کہ اس دن جمع ہو کے بآسانی زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب 11ویں شریف کا مہینہ الحمدللہ ربیع الاخر کا پاکستان میں آغاز ہو چکا ہے، ربیع الغوث آ چکا ہے، اور اس مہینے کے اندر الحمدللہ مسلمان بڑے جوش و خروش سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کرتے ہیں اور 11ویں شریف الحمدللہ مناتے ہیں. تو ایک تو یہ ارشاد فرمائیے کہ 11ویں شریف کیا ہے، 11ویں مناتے ہیں، 11ویں میں کیا ہوا تھا، ایسا کیا واقعہ ہوا تھا کہ جس سے متعلق الحمدللہ یہ سلسلے جاری رہتے ہیں. پھر یہ ارشاد، چلیں آپ اس کا جواب عطا فرما دیں پھر مزید. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ جب بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو یہ خود ان کی ذات کے لیے ایک شادی کا دن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی خوشی کا دن ہوتا ہے. یعنی جب یہ قبر کے اندر جاتے ہیں تو ان کو جو خوشخبریاں ملتی ہیں بوقت نزا، ان کو جو خوشخبریاں ملتی ہیں، یہ اگرچہ ان کا دنیا سے جانا ہمارے لیے تکلیف کا ایک غم کا باعث ہوتا ہے، لیکن ان کی اپنی ذات کے لیے بڑی فرحت ہوتی ہے اس کے اندر کہ دنیاوی جو ان کے ساتھ قیودات تھیں، یعنی جن چیزوں کے اندر یہ مقید تھے، قید تھے، جسم کے اندر، قالب کے اندر، اب ان تمام چیزوں سے یہ آزاد ہیں، طاقتیں ان کی مزید بڑھ جاتی ہیں. پھر قبر کی نعمتیں، پھر حشر کی نعمتیں ان کے سامنے ہوتی ہیں جو ان کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوتی ہیں. پہلی بات یہ. تو اسی لیے جب بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین کا انتقال ہوتا ہے تو ہر سال ان کا عرس منایا جاتا ہے اور عرس میں ان کے ایصال ثواب کے لیے کام جو ہے وہ نیک کام کیے جاتے ہیں. تو کوئی بھی بزرگ ہوں ان کا جو عرس منایا جاتا ہے اس میں اصل جو ہے وہ ان کو ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے. تو 11ویں شریف جو ہے اس کا جو بنیادی یہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دنیا سے رخصتی ہوئی تھی، یعنی دنیا سے اب تشریف لے کر گئے تھے، پردہ فرمایا تھا، انتقال فرمایا تھا، وہ 11 ربیع الاخر تھی. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے موجود ہیں وہاں وہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف منائی جاتی ہے. اور بغداد شریف کے اندر بھی 11 تاریخ کو بہت بڑا اجتماع جو ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ صرف پاکستان، ہندوستان بلکہ دنیا کی کئی ممالک اور خود عراق کے کئی علاقوں سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ جمع ہو کر آپ کا یوم عرس منایا جاتا ہے. تو یہ جو 11ویں ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس ہے. اس دن چونکہ آپ کا وصال ہوا تھا تو اس دن آپ کے لیے برسی منائی جاتی ہے اور اس میں آپ کا عرس منایا جاتا ہے. اب حضور ربیع الاخر آپ نے یہ مہینہ بتایا، لوگ تو ہر مہینے 11ویں شریف مناتے ہیں، اکثر نیاز ملتی ہے بھئی کس چیز کی نیاز ہے 11ویں شریف کے، تو اب یہ کہ ہر مہینے بھی اس طرح کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے؟ یہ میلاد کی محفلیں ابھی ربیع النور شریف ربیع الاول گزرا ہے لیکن میلاد کی محفلیں بھی جاری رہیں گی؟ ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. کوئی حرج نہیں. اصل میں دیکھیں ابھی عرض کیا نا میں نے کہ ہم جو کرتے ہیں یہ تمام کا تمام ایصال ثواب ہے. ٹھیک ہے. تو ایصال ثواب نہ ربیع الاخر کے ساتھ خاص ہے، نہ ربیع النور کے ساتھ خاص ہے، نہ جمادی الاخری کے ساتھ خاص ہے، نہ رجب شعبان کے ساتھ، نہ دن کے ساتھ، نہ رات کے ساتھ. جس وقت چاہیں، جس عبادت کا چاہیں، جس بندے کو چاہیں آپ ایصال ثواب کرتے ہیں. یعنی جس مسلمان کو چاہیں آپ ایصال ثواب کر دیں، ٹھیک ہے. اس کا ثواب پہنچا دیں. لہذا اگر ہر مہینے 11ویں کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. ہر مہینے کریں. ہر مہینے 12ویں شریف مناتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہر مہینے منائیے. بس اعتقاد بنیادی طور پر ہوتا یہی ہے مسلمانوں کا کہ جو منائی جا رہی ہے وہ واجب و فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کو مستحب اور اچھا کام سمجھ کے مناتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی نہیں منائے گا اور کوئی اور وجہ اس کی نہیں ہے تو ہم اس کو برا بھلا نہیں کہیں گے. ہاں اگر اس کو ناجائز و حرام کہے گا تو اب اس کے اوپر برائی لازم آئے گی کہ یہ اس کو ناجائز و حرام کہہ رہا ہے. تو اگر ہر مہینے بھی کوئی مناتا ہے، سال میں کوئی مناتا ہے، کبھی کوئی نہیں مناتا تو کسی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ 11ویں شریف ہو یا کوئی بھی ختم ہو شعین پر، اب جب ختم شریف پڑھا جاتا ہے تو کھانا رکھا جاتا ہے سامنے باقاعدہ، جو ہے جو کھانا ہے لوگوں نے وہ الگ ہوتا ہے لیکن پلیٹوں میں نکال کر
اور بالخصوص زیادہ چیزیں لا کر رکھ دی جاتی ہیں، تو کیا کھانا ہونا ضروری ہے ختم پڑھنے کے لیے، کوئی ایصال ضروری ثواب نہیں کے ہے، لیے؟ ضروری تو دیکھیے میں نے کہا نا خود ایصال ثواب ضروری نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے، کوئی فرض و واجب تو ہے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کھانا سامنے رکھا جاتا ہے، مسلمانوں میں اس کو اچھا کام سمجھا جاتا ہے اور اس میں کوئی شرعی خرابی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جب مسلمان کسی نیک کام کو، اچھے کام کو جو شرع سے نہیں ٹکراتا اس کو اچھا جانے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے۔ اب اعتقاد کیا ہوتا ہے یہاں پر عمومی طور پر کہ جو کھانا ایک پلیٹ کے اندر تھوڑا سا رکھ دیا گیا، مختلف چیزیں جو ایصال ثواب کرنا ہے دیگ میں سے اس کی کچھ نہ کچھ مقدار لے کے ایک پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں، اس میں نیت یہ ہوتی ہے کہ جو قرآن پاک پڑھا جائے گا، جو کچھ اس میں فاتحہ میں پڑھا جائے گا اس کو اس پر پھونکیں گے، یا یہ سامنے ہوگا تو قرآن پاک پڑھیں گے تو اس میں مزید برکتیں پیدا ہوں گی، الحمدللہ، ان برکتوں کو پیدا کر کے پھر اس کو سارے کھانے کے ساتھ ملا دیتے ہیں، تو یہ ایک اچھی چیز ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ اگر یہ شریعت مطہرہ سے ٹکراتا تو پھر ہم اس سے روکتے، یا کوئی اس کو فرض و واجب سمجھتا تو ہم اس سے روکتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی اس طریقے سے کھانا سامنے رکھتا ہے اور جو ہے اس پہ قرآن پاک پڑھ کے پھونکتا ہے اور پھر سارا کا سارا اس کو جا کے دیگ میں ملا دیتے ہیں تو اس کو فرض و واجب کوئی سمجھتا نہیں، لہذا اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اگر وہ جو دیگ پکی ہے اس میں جو گوشت اندر گیا ہے وہ تو غوث پاک کے نام کے بکرے کا گیا ہے، تو بکرا تو اللہ کے نام کا ہوتا ہے، تو وہ کیسے حلال ہو جائے گا؟ کیسے کھائیں گے لوگ؟ کہا جاتا ہے، یعنی اس طرح بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو حرام فرمایا اس میں ایک یہ ارشاد فرمایا کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور بعض مقامات پہ وما اہل لغیر اللہ بہ، یعنی جس پر اللہ کا نام بلند کیا گیا۔ آپ تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں قدیم جتنی بھی ہیں، آپ یعنی شروع سے لے کر آ جائیں، امام جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک جتنی تفسیریں ہیں آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس پر بوقت ذبح، یعنی جس وقت جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اس وقت جانور کے اوپر چھری پھیرتے وقت کسی اور کا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کا نام لینا۔ مثال کے طور پر کوئی جانور ذبح کرتے ہوئے بھی اسم الغوث الاعظم کہتا ہے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، صحیح، کہ غوث پاک کے نام سے میں اس کو ذبح کرتا ہوں تو حرام ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز اصل حرام ہے۔ باقی اس سے پہلے اگر آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ یہ بکرا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ بکرا فلاں کے لیے، یہ مرغی فلاں کے لیے ہے، یہ انڈا فلاں کے لیے ہے، یہ کھانا فلاں کے لیے ہے، یہ چیز فلاں کے لیے ہے، تو اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام کسی اور چیز پر آ جائے اور وہ چیز حرام ہو جائے تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا، ٹھیک ہے، سب کچھ ختم۔ کوئی نہ کوئی تو اس کا مالک ہوتا ہے، نسبت ہوتی ہے، مسجدیں ہوتی ہیں، فلاں کی مسجد، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، فلاں کا گھر، فلاں کا بیٹا، اب اس پر جو ہے وہ نام آ گیا فلاں کا، لہٰذا یہ حرام، فلاں کی بیوی دوسرے کا نام آ گیا اب وہ بھی حرام ہو گئی۔ تو یہ نہیں ہے کہ کسی جانور پر، کسی انسان پر، کسی شے پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام آنے سے وہ چیز حرام نہیں ہو جاتی، بلکہ اصل یہ ہے کہ بوقت ذبح، جس وقت جانور کو ذبح کر رہے ہیں اس وقت اگر کسی نے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا، ایون کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا بھی نام لیا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا اس وقت، یعنی جب آپ ذبح کر رہے ہیں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہونا چاہیے، تکبیر کہنی چاہیے، اللہ ہی کا نام لینا بسم چاہیے، اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے کہا کہ غوث پاک کا جانور ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس جانور کو ذبح کر کے جو ثواب ملے گا وہ ثواب ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچائیں گے، یہ اصل مقصد ہوتا ہے، اور ان کی بارگاہ میں ثواب پہنچے گا تو اس کے ذریعے سے ہمیں ان کا فیض حاصل ہوگا، برکتیں حاصل۔ یعنی غوث پاک کے نام پر ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اصالِ ثواب کے لیے ذبح تو اللہ ہی کے نام پر کیا جاتا ہے، تکبیر ہی پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، عرس منائے جاتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عرس مناتے ہیں، اب گھروں میں تو محفل کا اہتمام ہوتا ہے، کھانا پکا لیا، اصالِ ثواب کر دیا، اب جو بڑی سطح پر آراس منائے جاتے ہیں، بڑی محفل جو کرتے ہیں لوگ، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ جو بنیادی مقصد ہے عرس منانے کا ایک سال بعد یا ہر مہینے، اس میں کیا چیزیں ضروری ہیں؟ دیکھیں بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور بہت موقع پر آپ نے یہ سوال کیا ہے۔ جو اس طرح کے افراد ہیں کہ جو ایسی چیزوں سے بدکتے ہیں، ایسی چیزوں سے بھاگتے ہیں اور ایسی چیزوں کو وہ برا بھلا کہنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور مقصد بنیادی طور پر ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے روک دیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ اگر کسی چیز کے اندر کوئی برائی دیکھ لیں تو حتی الامکان ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس برائی کو اتنا واضح کریں کہ
جو ہے وہ اس چیز کو روکنے کی کوشش کریں. حالانکہ اصل یہ نہیں ہے, بنیاد یہ نہیں ہے. اس کی 2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں دنیاوی اعتبار سے, کہ مسجدوں کے اندر شور شرابہ کرنے سے, آوازیں بلند کرنے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا حدیث پاک میں کہ آوازیں شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے. اب مسجدوں کے اندر آج کل شور شرابہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, موبائل خاص طور پہ بڑے بوڑھے شور شرابہ کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. تو اب کوئی شخص کہے کہ بھائی مسجدیں ہونی نہیں چاہیے, مسجدیں ہوں گی تو بوڑھے آئیں گے, بچے آئیں گے اور شور شرابہ کریں گے, مسجد ہوگی نہیں تو ان کا آنا ہی نہیں ہوگا, مسجدوں میں شور ہی نہیں ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی بات کا کوئی بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا. اس کو کہا جائے گا کہ بھائی مسجدیں برقرار رکھی جائیں گی اور ان لوگوں کو سمجھایا جائے گا. ٹھیک ہے. علماء ایک مثال یہ دیتے ہیں کہ کسی کی ناک پر زخم ہو گیا, زخم ٹھیک نہیں ہو رہا, علاج کرواتے ہیں پھر خرابی ہو جاتی ہے, پھر جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے پھر خراب ہو جاتا ہے. اب کوئی اس کو مشورہ دے کہ یار تمہاری ناک پر بار بار زخم ہوتا رہتا ہے, اس کو کٹوائی لو, ٹھیک ہے, نہ ناک ہوگی نہ زخم ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کو کہا جائے گا کہ بے وقوفانہ تمہارا مشورہ ہے, ناک کا جو زخم ہے اس کو ٹھیک کریں گے, نہیں کہ ہم ناک کو کاٹ دیں گے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہمارے جو آراس ہیں یہ انتہائی پاکیزہ چیز ہے, الحمدللہ, کیونکہ اس میں جو مقصود ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کا قرب حاصل کیا جائے, ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہم ان کی سیرت طیبہ کو سنیں اور ان کی سیرت طیبہ کو سن کر ان کے طریقہ کار پر عمل کریں, ان کو ایصال ثواب کریں, ان کا فیض حاصل کریں, اور یوں ہم اپنی زندگی کو ایک اچھے انداز میں گزارنے کی کوشش کریں, ان کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں. اب اس میں نو ڈاؤٹ کہ ہمارے یہاں جو عرس ہوتے ہیں کئی ایک مقامات ایسے ہیں کہ جو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ چکے ہیں کہ جن کو دین کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے مقامات پر جب عرس منایا جاتا ہے تو خلاف شرع باتیں اس میں شامل کر دی جاتی ہیں. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم عرس کو ہی ختم کر دیں, ایسا نہیں ہوگا. جیسا کہ ہم مسجدوں کو ختم نہیں کریں گے, بلکہ جو اس کی برائیاں ہیں ان برائیوں کو ختم کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا, آپ اصل چیز کو باقی رکھیں اور اس کی برائی کو آپ ختم کر دیں. تو عرس کے اندر اگر کہیں پر, جیسے مثال کے طور پر بعض مقامات پر, مشہور مقامات ہیں بعض کہ جہاں ڈھول ڈمکا ہو رہا ہوتا ہے, میلہ لگا ہوا ہوتا ہے, لوگ طرح طرح کی خرافات کر رہے ہوتے ہیں, اس کے موقع پر میلہ شروع ہو گیا. بالکل. ٹھیک ہے. اب وہ کیا ہوگا کہ وہ بعض اوقات تو بڑے بڑوں کی سربراہی کے اندر شروع ہوتا ہے, تو یہ علماء اہل سنت ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. علماء اہل سنت اس کی مذمت بھی بیان کرتے ہیں, بلکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کئی ایک بار جو ہے وہ مدنی مذاکرے کے اندر ان باتوں کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں, ہمارا اس سے تعلق ہی نہیں ہے جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں. اور ان لوگوں کو اللہ کا خوف نہیں آتا کہ جو اس طرح کی باتیں, ایک تو جو باتیں کرتے ہیں ان کو بھی خوف نہیں ہے, جو ایسے میلے جھمیلے لگائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی خوف نہیں ہوتا کہ عورتیں گھسی ہوئی ہیں, مرد گھسے ہوئے ہیں, بالکل ایک عجیب حالت بنائی ہوئی ہوتی ہے, ان کو بھی خوف نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد ایک ہوتا ہے کہ جس کو علم نہیں ہے, ایک عام آدمی وہ دیکھتا ہے, وہ چونک پڑتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. صحیح. اب ایسے افراد کی جن کو پتہ ہے کہ علماء اہل سنت ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں, ان چیزوں کو برا مانتے ہیں, برا قرار دیتے ہیں, اب ان چیزوں کو سامنے رکھنے کے باوجود وہ کرتے کیا ہیں کہ ساری کی ساری نسبت وہ اہل سنت کی طرف کر دیتے ہیں. حالانکہ کئی ایک ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر اہل سنت سرے سے ہوتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. وہ پتہ نہیں کس کس کے ہاتھ میں وہ چیز ہوتی ہے, اور اگر ہوتے بھی ہیں تو اس کا علماء اہل سنت سے تعلق نہیں ہوتا, وہ عوام ہوتی ہے, مکس پڑی بھی ہوتی ہے, تو وہاں پہ ڈھول ڈمک کے ہو رہے ہیں یا جو اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں اس سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایسی چیزوں کو ختم کرنے پر خود ہمارے یہاں سے زور دیا جاتا ہے کہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے, لیکن ایسی چیزوں کی ہونے کی وجہ سے ہم عرس کو ناجائز و حرام نہیں کہہ سکتے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے برس پہلے اس طرح کا رسالہ جو ہے ایک لکھ کر کے عرس کے اندر جو اس طرح کی باتیں ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے بیان فرما چکی ہے. ٹھیک ہے. اچھا حضور, عرس میں بری باتیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. اب کئی لوگ جو نا اس کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ بھی یہ عرس مزار پر جائیں گے تو یہ کرنا ہوتا ہے, تو کچھ باتیں اگر آپ ارشاد فرما دیں جو بنیادی ہیں, موٹی موٹی جو نظر آتی ہیں. جب کوئی اللہ کا ولی بنتا ہے نا تو امام شافعی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اعلیٰ نے لکھا ہے کہ متخذ اللہ ولیا جاہلا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا, اس کو علم عطا فرماتا ہے. یعنی جو ولی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ علم و عمل کا پیکر ہوگا, عالم بھی ہوگا, علم بھی ہوگا, اس کے اندر وہ عمل بھی ہوگا. یعنی نہ فقط اس کا عمل ہوگا نہ فقط اس کا علم ہوگا, علم بھی ہوگا اور عمل بھی ہوگا, دونوں باتیں اس کے اندر پائی جائیں گی. اچھا, اب جو اس طرح کے مقامات ہیں, بعض درگاہیں مثال کے طور پر, تو وہاں پر کچھ افراد ہوتے ہیں
یعنی ایک تو لوگوں کی مختلف کیٹیگریاں ہیں. بعض تو جیسے علماء ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اہل علم ہے, بہت زیادہ عمل کی طرف مائل نہیں ہے لیکن فرض و واجب وغیرہ ادا کرتے ہیں, تو ان کو بہتر یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, جبکہ ان کے پاس وقت ایسا میسر ہو کہ لوگوں کی مشکلات حل کرنے کے بعد وہ یہ عبادتیں کر سکتے ہیں, تو ان کو عبادت کرنا چاہیے. اچھا, بعض افراد ہیں کہ جو عبادت کے اندر زیادہ ہوتے ہیں لیکن علم کی کمی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو علماء ان سے افضل ہے. اچھا, اب بعض افراد ایسے ہیں کہ جن کا نہ علم ہوتا ہے نہ عمل ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور ہماری جو عوام ہے ان کا جو معیار ہے دینی اعتبار سے وہ ایسا ہے کہ ایسے افراد ان کے نزدیک اللہ کے ولی ہوتے ہیں. صحیح, یعنی ٹھیلے پہ جائیں گے تو آلو خریدنے کے لیے بھی 10 مرتبہ اس کو آگے پیچھے کریں گے, اور 2-3 جو ہے وہ ٹھیلوں سے پوچھیں گے ٹھیک ہے, کہ کتنے کا آلو مل رہا ہے اور کتنے کی پیاز مل رہی ہے, سب باتیں پوچھیں گے. لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے وہاں متی ماری جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہاں تصور ہی نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں غور و فکر تو کریں کہ واقعی وہ درست ہے یا نہیں ہے. اپنا معیار بنایا ہے اس پر اترتا ہے تو ٹھیک ہے. اب چلے گئے وہاں پر, یعنی درگاہ پہ چلے گئے, تو پہلے بزرگان دین رحمہم اللہ کے یہاں جو معیار تھا, احادیث طیبہ میں جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ بندہ نفل ادا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. صحیح, احادیث طیبہ کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ عبادت کرتا رہتا ہے, مقام و مرتبہ بڑھتا رہتا ہے. اور ہمارے یہاں لوگوں کے نزدیک کیسے مقام بڑھتا ہے کہ ایک انگوٹھی والا وہ چھوٹا بابا, 2 والا اس سے بڑا, 3 والا اس سے بڑا, 4 والا اس سے بڑا, اور جس نے 10 پہن لی ہیں وہ بہت ہی بڑا ہو گیا, جس کے بہت لمبے بال ہیں, جس کے لمبے بال ہو گئے, اور جو جتنا کم نہے گا دھمال ڈالتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ ہمارے یہاں بڑا بزرگ بن جاتا ہے. تو یہ تو بالکل خلاف شرع باتیں ہیں. تو یہ اگر اس طرح کے جو حضرات ہوتے ہیں جو موجود ہوتے ہیں, ان کا جو کاروبار چل رہا ہوتا ہے وہ ہماری عوام کے ذریعے چل رہا ہوتا ہے, تو لوگوں کو تھوڑا سا اس حوالے سے اپنے اندر شعور پیدا کرنا چاہیے, علم دین حاصل کرنا چاہیے. اور اس کی ایک بہت زبردست جو ہے وہ تحریک اس حوالے سے ہماری ایک مجلس ہے مزارات اولیاء کے نام سے, تو الحمدللہ وہ بڑی اس حوالے سے فعال ہے. اور جہاں جہاں آراس ہوتے ہیں, عرس ہوتے ہیں, تو وہ ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر پہنچتے بھی ہیں, پھر اس کے بعد تربیت کرتے ہیں, لوگوں کو نماز سکھاتے ہیں, وضو سکھاتے ہیں, یہ ساری چیزیں وہاں پر وہ سکھاتے ہیں. اور یہ بہترین کوشش ہے اس حوالے سے ان کی, تو یہ ہونا چاہیے. تو ایسے افراد کہ جو ہمارے جو مزارات ہیں ان کے تقدس کو پامال کرتے ہیں, ان کو اس بات کا خوف کرنا چاہیے, اور لوگوں کو ان کا اپنی بائیکاٹ کرنا چاہیے, ان کے پاس نہیں جانا چاہیے, ٹھیک ہے, بچنا چاہیے ان لوگوں سے. نہیں جائیں گے ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا, یہ خود ہی وہاں سے ہٹیں گے. ٹھیک ہے, پھر وہاں جو مزار ہے اس پر جانے کے جو طریقہ کار ہیں اس کو سیکھنا چاہیے. وہاں پہ جا کے جو ہے وہ عورتوں کو تو مزارت پہ جانے سے اللہ نے صاف منع فرما دیا کہ عورتیں مزار پہ نہیں جا سکتی, اگرچہ الگ پورشن ہو, نہیں جائیں گی. عورتوں کو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی زیارت کی اجازت دی گئی ہے, باقی کسی اور کے مزار پہ جانے کی اس کو اجازت نہیں ہے. اور مزار پہ جانا جو ہمارا مقصد ہے وہ ہے اس اللہ کے ولی کو راضی کرنا, اور اللہ کے ولی اس وقت راضی ہوتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے. تو اگر ہماری اسلامی بہنیں گھر پر بیٹھ کر بھی ان کو ایصال ثواب کر دیں گی تو وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پہنچے گا, اور وہ اسی سے خوش ہوں گے کہ یہ شریعت کی پابندی کرنے والی ہے. لہذا عورتوں کو وہاں جانے سے گریز کرنا چاہیے. اس طرح کے جو معاملات ہیں شریعت مطہرہ کے خلاف ہو رہے ہیں, وہاں پر ڈھول ڈھمکے ہو رہے ہیں یا عورتوں مردوں کا اختلاط ہو رہا ہے, تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. اور جو طریقہ علماء اہل سنت نے بیان فرمایا کہ ادب کے ساتھ جائے, پائتی کی طرف سے یعنی پاؤں کی طرف سے جائے, اور ان کے مواجہ کی طرف یعنی منہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو, 4 ہاتھ دور کھڑا ہو, ایصال ثواب کرے, دعا مانگے, الٹے قدموں واپس آئے. یہ طریقہ کار اختیار کریں گے تو نہ کسی شرارتی کو شرارت کرنے کی حاجت پڑے گی اور نہ اس کو اس کا کوئی موقع ملے گا. اگر ہم خود موقع دیں گے تو اس طرح نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, وہ بنانے کے لیے اس انداز میں یہ کرتے ہیں کہ وہ آگے سے آگے بڑھا دیتے ہیں. بلکہ اب تو ایسی خرافات نکل آئی ہیں کہ یعنی کہیں کا روڑا کہیں کا پتھر جو ہے وہ ملا کے کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں. یعنی محفل کچھ ہو رہی ہے اور پیچھے میوزک لگا دیا. صحیح. اب وہ کوئی ڈانس کی محفل ہے, اس میں لوگ ناچ رہے ہیں اور پیچھے نعت لگا دی, استغفر اللہ, اور منسوب یہ کر دیا کہ یہ میلاد کی محفل ہو رہی ہے. تو یہ تو ایسا دور آ گیا ہے جب ایک چیز نہیں ہے اس کو کر لیتے ہیں, تو آپ کر کے دکھائیں گے تو پھر وہ تو اس کو اور زیادہ پھیلائیں گے. لہذا ان چیزوں سے
گریز کرنا چاہیے۔ اچھا حضور، عورتیں مزارات پر نہ جائیں، ہم نے الحمدللہ بہت دفعہ پہلے بھی یہ بیان کیا، اس پر لوگ جو دلیل دیتے ہیں کہ عورتوں کو مزار پر جانے سے روک رہے ہیں، عورتیں بازاروں میں گھوم رہی ہیں، بہت ساری جگہوں پر جا رہی ہے، مزار اگر بازار میں تو اس بازار میں عورت جا رہی ہے، مزار پر نہیں جا سکتی، اندر نہیں جا سکتی، وہ اچھی جگہ جا رہی ہے، وہاں جا کر تلاوت کر لے گی، کچھ پڑھ لے گی، آپ اس کو منع کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ بازار میں بھی ہم مطلقاً جانے کو تو نہیں کہتے نا کہ عورتیں بازار کے اندر پھرتی رہیں، ٹھیک ہے، وہ تو پردے کی رعایت کے ساتھ جب ان کو ضرورت ہو وہاں جائیں۔ اب مزارات پر یا قبروں پر جانے سے جو منع کیا گیا ہے، دیکھیں علماء اہل سنت تو قبروں کی زیارت کا حکم دیتے ہیں نا، یعنی ہم تو مزارات پہ جانے والے لوگ ہیں نا، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم عورتوں کے لیے بھی کہیں کہ بھائی آپ بھی جائیے۔ جب ہم مردوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں، دوسرے لوگ تو روکتے ہیں جانے سے، ہم تو جانے کا کہہ رہے ہیں، تو عورتوں کو کیوں روکا جائے گا؟ تو علماء اہل سنت ہمیشہ شریعت کے معاملات کی رعایت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ عورتوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دل کے اعتبار سے انتہائی نرم ہوتی ہیں، صحیح، ان کے اندر نرمی پائی جاتی ہے، مردوں کے اندر مضبوطی ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے۔ تو یہ جو نرمی ہے، اس میں دو طرح کی باتیں پیش آتی ہیں۔ یہ مزار پہ جائیں گی تو یہ نرمی ان کو بعض اوقات جزا کے اوپر، جزا فضا کے اوپر، یعنی رونے پر مائل کرے گی، اور بعض اوقات یہ رونا حد سے بڑھتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے نا وہ تعریف پر ابھارے گی، تو وہ ایسی تعریفیں کریں گی کہ جو حقیقت میں ہوتی نہیں ہے۔ اور یہ جو بھی حکم دیا جاتا ہے نا وہ جنرل کے حساب سے دیا جاتا ہے، یعنی اب کوئی کہے کہ میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا، تو اس کے فرد واحد کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جب بھی کسی کے بارے میں حکم بیان کیا جائے گا، مسئلہ بیان کیا جائے گا، تو سب کو دیکھیں گے اور سب پر لازم ہوگا۔ اب عورتوں کے اعتبار سے جب ہم دیکھیں گے تو عورتوں میں عمومی طور پر یہ باتیں پائی جاتی ہیں، لہذا اگر عزیز کی قبر پہ جائیں گی تو پھر حد سے بڑھ جائیں گی، روئیں گی، دھوئیں گی، اس طرح کے معاملات پیدا ہوں گے۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے اس بات کو منع فرما دیا کہ جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، وہ نہیں جائے گی۔ باقی بازار میں اگر جاتی ہے، اگر ضرورت کی وجہ سے گئی ہے سامان لینے کے لیے تو ٹھیک ہے، جبکہ شرائط اس کے اندر پائی جائیں، ورنہ ہم کون سا اس کو کہتے ہیں کہ وہ بازار کے اندر گھومتی رہے، ہم تو منع کرتے ہیں کہ بازار کے اندر بھی اس کو نہیں جانا چاہیے۔ اپنے شوہر والد کی قبر پہ تو جا سکتی ہیں، نہیں جا سکتی، قریبی ہیں وہ، ان کی قبر بھی نہیں دیکھ سکتی، قبروں پر جا ہی نہیں سکتی نا، قبرستان جانے کی اجازت ہی نہیں، بالکل جانے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سفر میں تھیں، تو چلتے چلتے راستے میں آپ کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے بھائی تھے، ان کی قبر آ گئی، تو آپ نے ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر راستے میں قبر نہ آتی نا تو میں تیری قبر پر نہ آتی۔ ٹھیک ہے، تو اب بھائی ہیں تو قبر آ گئی تو راستے میں فاتحہ پڑھ لیا، ان کی قبر پر آ گئی، ورنہ ان کی قبر پر نہیں آتی۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیشوا ہیں، مقتدی ہیں، ان کا جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ مزید حضور ارشاد فرمائے مزارات پر جاتے ہیں، چوکھٹ کو چوما جاتا ہے یا چوکھٹ کو اوپر ہاتھ لگاتے ہیں قبر شریف کے ساتھ، تو یہ ساری چیزیں شرعی طور پر دیکھیں اوپر اگر چومتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، زمین کو اگر بوسہ دیتے ہیں تو اس سے علماء نے منع فرمایا کہ مزار کے آگے جو زمین ہے یا کوئی زندہ شخص بھی ہے اس کے آگے زمین کو کوئی چومے گا تو یہ ناجائز ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو چوکھٹ کو ہاتھ لگا کے چوم لیتے ہیں اس کو بھی نہیں چومنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب اسی کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں سجدہ کر رہا ہے، اب وہ جھکا ہوا ہے چومنے کے لیے، تو یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سجدہ الگ چیز ہے اور چومنا الگ چیز ہے۔ حدیث پاک ابو داؤد شریف کی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بھی بوسہ دیا اور پاؤں کو بھی بوسہ دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پاؤں کو بوسہ دینے کے لیے بندہ خود ہی جھکے گا، نہ یہ کہ سامنے والے کے پاؤں کو اٹھائے گا۔ علماء نے ماں باپ کے پاؤں چومنا، ان کو بوسہ دینا، اس کو مستحب قرار دیا ہے، اچھا کام قرار دیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ماں باپ کے پاؤں کو بوسہ دینے کے لیے بندہ جھکے گا، نہ یہ کہ ماں باپ کو پاؤں اٹھانے کا کہے گا۔ تو جھک کر چومنا الگ چیز ہے اور سجدہ کرنا الگ چیز ہے۔ سجدہ حرام ہے اور عبادت کا ہو تو کفر ہے، اور اگر عبادت کا نہیں ہے ویسے ہی تعظیماً جھکا تو حرام ہے، اور چومنے کے لیے اگر کوئی جھکا ہے کسی کے سامنے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا، مزارات پر بہت ساری چیزیں بھی ملتی ہیں، دکانیں اب بن چکی ہیں، باقاعدہ کاروبار ہوتے ہیں، وہاں سے چھلے ملتے ہیں، بھی یہ فلاں مزار کا چھلا ہے، یہ انگوٹھیاں ہیں، ہار پہنے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں چونکہ مزار سے تعلق رکھتی ہیں، برکتیں ہوتی ہوں گی، تو یہ تو لے سکتے ہوں گے؟ دیکھیں اگر تو چھلا یا ہار وغیرہ یہ پہنتی ہیں عورتیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کے گھر سے کوئی مرد گیا، بھائی گیا، شوہر گیا، وہ ان کے لیے لے آیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کو پہن لیتی ہیں، ٹھیک ہے، تبرک کے طور پہ پہن سکتی ہیں۔ لیکن اگر مرد پہنتا ہے تو پھر اس کی برکتیں ظاہر نہیں ہوں گی، کیونکہ مرد کے لیے جو زیور جائز قرار دیا گیا ہے وہ صرف چاندی کی وہ انگوٹھی جو 4.5 ماشا سے کم کی ہو
اور اس میں ایک نگینہ لگا ہو، نہ ایک نگینے سے زیادہ نگینے ہو نہ بغیر نگینے کی ہو. تو چھلا جو ہوتا ہے اس میں کوئی نگینہ نہیں ہوتا، یہ الگ ہی چیز ہوتی ہے، یہ انگوٹھی بھی نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے. لہذا اگر پہنیں گے تو بالفرض اگر شفا ہو بھی گئی تو بعض اوقات تو حرام چیزوں کے اندر بھی شفا ہوتی ہے، صحیح مل جاتی ہے حرام چیزوں کے ذریعے شفا. تو کیا اس کو ہم یہ کہیں گے کہ وہ جائز ہو جائے گا؟ ہرگز جائز نہیں ہوگا. تو اصل یہ نہیں ہے کہ صاحب قبر کے جو قریب کی چیزیں ہیں ان کی چیزوں کی پہننے سے ہمیں کوئی فضیلت حاصل ہو جائے گی. ہاں اگر وہ جائز چیز ہوگی تو اس کی فضیلت ہمیں حاصل ہوگی، لیکن ناجائز ہوگی تو صاحب قبر جو ہیں، صاحب مزار خود سب سے زیادہ اس کو ناپسند کرنے والے ہوں گے. لہذا یہ چھلے ولے جو ہیں، جو بھی ناجائز چیز مردوں کے لیے ہے اس کو وہ استعمال کریں گے تو گناہگار ہوں گے. صاحب مزار کا فیض نہیں ملے گا بلکہ صاحب مزار اس سے ناراض ہوں گے. ٹھیک ہے، کچھ کال بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. یہ کال سنائیے. صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر مسجد میں کوئی سوال کرتا ہے، شرعاً مجبور ہے وہ اور ہو مسافر بھی، تو کیا اس کا مسجد میں سوال کرنا، پیسے مانگنا شرعی کیا احکام ہے اس کے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. میں فیاض بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ تہجد نماز کی نیت کیا ہے اور کیسے کرنی ہے؟ عرض کرتے ہیں. جی ایک اور کال سنائیے. مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ اگر ہمارے آقا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو درود شریف پڑھنا ہم پر واجب ہے یا نہیں؟ جی انشاءاللہ اس پر پہلے بھی عرض کیا تھا، دوبارہ جواب دیتے ہیں. حضور مسجد میں سوال کرنے سے تو شرعاً منع کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص مسافر ہے اور مجبور بھی ہے، اس کو کوئی ایسی کیفیت آ جاتی ہے اور مسجد ہی اویلیبل ہے کہ جہاں لوگوں سے وہ سوال کر سکتا ہے، تو کیا اب اجازت دے دی جائے گی؟ یعنی مسافر ہے اور مجبور بھی ہے، مسجد میں مجبور بھی ہے. اس بات ہے کہ مسجد میں سوال کرنے سے تو علماء نے منع فرمایا ٹھیک ہے کہ اس کی اجازت نہیں، مطلقاً اجازت نہیں. یعنی اس میں دو قول ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ مطلقاً سوال کرنے سے مسجد کے اندر منع کیا گیا ہے. ہاں اب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ واقعی مسافر ہے اور ایسا مجبور ہے تو وہ امام سے گزارش کر دے، ٹھیک ہے، اور امام اس کی طرف سے اعلان کر دے کہ بھائی یہ مسافر ہے، اور واقعی امام یہ اس بات کو سمجھتا ہو کہ یہ مستحق ہے، تحقیق کر لیتا ہے ساری، تو پھر ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ امام اعلان کر دے اور لوگ اس کی مدد کر دیں. اب مسجد کے اندر دینے کی اجازت مل جائے گی کیونکہ خود سوال نہیں کیا تو دے سکتے، اور اگر وہ خود سوال کرے تو اب پھر نہیں مسجد دے میں جائے دینے کی اجازت نہیں نہیں ہے. ہوگی اس کو. لہذا اس پر تھوڑا سا مسجد سے بالکل باہر ہونا باہر نکل کے وہ سوال کرے، لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ جتنا اس کو ضرورت ہے اتنی ہی وہ سوال کرے. اگر سوال اس نے مسجد میں کیا لیکن کھڑا باہر ہو گیا، اب دے سکتے ہیں باہر جا کر؟ اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. اس سے پھر بعض جو افراد ہیں ان کی ہمت بنتی ہے اچھا کہ جب ان کو ملے گا باہر جا کے تو پھر وہ بار بار سوال کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر مسجد کے باہر کسی نے دیا تو اس کے اوپر وہ حکم نہیں ہوگا کہ جو مسجد کے اندر دینے کا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تہجد کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ کیا نیت کی جائے گی تہجد کی نماز میں؟ تہجد جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھ کے کوئی سو گیا، فرض پڑے اور اس کے بعد سو گیا، ایک لمحہ بھی اگر وہ سو گیا تو اب اٹھے گا تو تہجد کا وقت اس کا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ تہجد کا وقت ہے. پھر اس کے بعد وہ نفل کی نیت سے کہ میں تہجد کے نفل ادا کر رہا ہوں، اس نیت سے وہ جتنی چاہے رکعتیں پڑھے، کم از کم 2 ہیں، زیادہ جتنی چاہے پڑھنا چاہتے وہ پڑھ سکتا ٹھیک ہے. ہے. یہ نفل نماز ہے، نفل کی نیت ہے. تہجد کا لفظ بول دے یا دل میں ارادہ ہو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں مبارک جب سنا جائے گا تو کیا اس وقت درود پاک پڑھنا واجب ہوگا؟ لیکن زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ فرض ہے. ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے. اور جو محفل ہوتی ہے، جیسے ایک محفل ہماری ہے، اب بیٹھے ہوئے ہم یہاں پر، تو پہلی دفعہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو اس میں درود پاک پڑھنا یہ واجب ہوگا. اور باقی جتنی مرتبہ آئے گا تو اس میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو محروم نہ رکھے بلکہ ہر دفعہ آنے پر پڑھے، اور اگر اس وقت نہیں پڑھ سکا تو بعد میں وہ اس کو پڑھ لے. ٹھیک ہے، لیکن جب ایک دفعہ سنا ہے، ایک دفعہ ہے تو پڑھنا یہ واجب ہو جائے گا، واجب کہلائے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی مزید کچھ کال سنائیے. فرید الحق بات کر رہا ہوں حسن عبدال ضلع اٹک سے. میرا سوال دارالفتاء اہل سنت میں یہ ہے کہ میری دکان ہے جو ریپیئرنگ کے حوالے سے ہے، تو اس میں لوگوں کا سامان بھی ہم ریپیئر کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اپنا سپیئر پارٹ پڑا ہوتا ہے، اوزار ہوتے ہیں جو دکان کا سیٹ اپ ہے، تو اس کی سال کی زکوٰۃ کس طرح کیلکولیٹ کی جائے گی؟ حضور ریپیئرنگ کا کام کرتے ہیں، لوگوں کی بھی چیزیں ہوتی ہیں، اپنے سپیئر پارٹس بھی رکھے ہوتے ہیں، اوزار بھی رکھے ہوتے ہیں. اب یہ مکس چیزیں ہیں تو زکوٰۃ کس چیز پر ہوگی، کیسے ادا کریں؟
لوگوں کی اس میں کیا ہے؟ لوگوں کا سامان ٹھیک ہونے کے لیے آیا ہوا ہے، وہ بھی پڑا ہوا ہے، اپنا کچھ سامان رکھا ہوا ہے، اسی طریقے سے اوزار بھی ہیں، مختلف چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی. دیکھیے جو اوزار ہیں، اوزار کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں، جو دوسروں کی ہیں اس پر ان پر کیوں زکوٰۃ لازم ہوگی؟ وہ تو ان پر واجب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان پر دینا ضروری نہیں ہے. اور جو ان کا اپنا سامان ہے اس میں اوزار کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی. اوزار کے اوپر جو جس سے یہ کام کر رہے ہیں، جی جی، پانا وغیرہ جو بھی ان کی چیزیں ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں جو بیچنے کی چیزیں ان کی اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. یعنی جس کو یہ بیچیں گے، جن چیزوں کو یہ بیچیں گے، مثال کے طور پہ اسپیئر پارٹس کی دکان ہے ٹھیک ہے، تو اس دکان کے اندر جو بیچنے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے، اس پر زکوٰۃ لازم آئے گی. لیکن جو ان کا کام کرنے کا سامان ہے، اوزار ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم یہ نہیں ہوتی. ٹھیک. اچھا، اس میں جو اجرت لیں گے لوگوں سے کام کرنے کی مزدوری، اس پر تو آئے گی شرائط جب پائی جائیں گی؟ ہاں، یعنی جب شرائط پائی جائیں گی وہ بچا رہے گا ان کے پاس، سال گزر جائے گا اس پر، اور نصاب کے برابر ہو یا دوسرے مال کے ساتھ ملا کر نصاب کے برابر ہوتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم یعنی ہوگی. خلاصہ یہ مثال کے طور پہ موٹر سائیکل مکینک ہے اور ساتھ ہی اسپیئر پارٹ بھی اس نے رکھے ہوئے ہیں، تو اسپیئر پارٹس ہیں وہ مال تجارت ہیں، ان پر زکوٰۃ ہوگی. اور پھر باقی جو لوگوں سے اجرت لیتا تھا، مزدوری لیتا تھا، وہ بھی اگر اتنی مالیت تک پہنچے گی تو اس پر بھی زکوٰۃ دی جائے گی. بالکل، یعنی اگر اسپیئر پارٹس جو ہیں وہ اتنے کے ہیں کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتے ہیں، یا اس کے پاس چاندی موجود ہے، سونا موجود ہے، یا ضرورت کے علاوہ رقم موجود ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو مزارات کی بات چل رہی تھی. اب مزارات پر بہت سارے کام ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کام ہے چراغ جلائے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور چراغ جلا کر آ جاتے ہیں، تو کیا اس کی اجازت مل جائے گی؟ دیکھیں چراغ فی نفسی ہی، یعنی خود اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. چراغ جلانا ٹھیک ہے، جلا سکتے ہیں، لیکن چراغ جلانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے تعظیم. ٹھیک ہے، یعنی جو ہم لائٹنگ کرتے ہیں یہ ساری کی ساری، جیسے ربیع النور شریف کے اندر لائٹنگ کی ہوئی تھی، یا کوئی اپنے گھر کے اندر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے دن جو آ رہے ہیں اس میں لائٹنگ کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تعظیم کرنا ہے، صحیح، کہ ان کی اہمیت لوگوں کے دل کے اندر اجاگر ہو کہ یہ بہت بڑی ہستی ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا ان کی آمد پر یا ان کے مزار پر لائٹنگ کی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی اہمیت واضح ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر کوئی چراغ جلاتا ہے تو پہلے زمانے کے اندر واقعی چراغ ایسی چیز تھے کہ جس کے ذریعے سے تعظیم ہوتی تھی، یا بہت سارے چراغ جلائے گئے ایک ساتھ. ٹھیک ہے، جیسے بعض مقامات پر ہوتا ہے کہ اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے بہت سارے چراغ جلاتے ہیں تو اس سے تعظیم ہوتی ہے. صحیح. اب ایک چراغ جلا کر کہیں پہ رکھ دیا جائے تو ہمارے عرف کے اندر عمومی طور پر اس کے ذریعے سے تعظیم کا رواج نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی اس کے ذریعے سے کسی کے دل کے اندر جو ہے وہ اہمیت پیدا ہوگی. تو اگر چراغ جلائیں گے تو ہم اس کو ناجائز نہیں کہیں گے، لیکن اس سے گریز کریں، نہ کریں، کیونکہ اگر کریں گے تو اس سے کوئی خاص تعظیم کی صورت پیدا نہیں ہوگی. اگر کوئی تعظیم کی نیت سے کرے گا تو باعث ثواب ہوگا اس کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ اس کا دور نہیں رہا، لہذا یا تو آپ لائٹنگ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی نیت کے ساتھ وہاں لائٹنگ کریں، ورنہ جتنی رقم آپ اس میں خرچ کر رہے ہیں آپ کسی شرعی فقیر کو یا کسی مستحق کو، غریب کو وہ رقم دے دیجئے، انشاءاللہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح مزارات پر عموماً وہ شیرینی مخصوص طرح کی ہوتی ہے، سفید رنگ کی، اور چھوارے ہوتے ہیں، اس طرح کی 2-3 ٹرافیاں ہوتی ہیں، یہ تقسیم کرتے ہیں، لوگ لاتے ہیں اور تقسیم کر دیتے ہیں. تو اس تقسیم کرنے کے اندر کوئی نیت کر سکتے ہیں یا بس کر دیں ثواب حاصل ہو جائے؟ یہ اس کی اجازت نہیں ہے تقسیم کرنے کی؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی اگر کوئی یہ چیزیں تقسیم کرتا ہے اچھی نیت کے ساتھ ٹھیک ہے، کہ ٹھیک ہے میں یہ مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے، ان کو دل خوش کرنے کے لیے چیزیں میں ان کو دے رہا ہوں، صحیح، تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر. تو اس میں نیت کیا کر سکتے ہیں؟ نیت یہ کر سکتا ہے کہ میں ایصال ثواب کر رہا ہوں، مسلمان اس کو کھائیں گے، خوش ہوں گے، ٹھیک ان کا دل خوش ہوگا، اس میں ثواب ملے گا، یہ بھی میں اس بزرگ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، یہ کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح وہاں کھانے کی چیزیں، نمک رکھا ہوتا ہے مزارات پر، بہت جگہوں پر دیکھا گیا ہے. اچھا. لوگ اٹھا کے لے آتے ہیں بھی یہاں مزار کا نمک ہے، تو کیا لا سکتے ہیں نمک؟ اب یہ اگر نمک کا وہاں رواج تیل یہ پڑا ہوتا ہے، چراغوں کا تیل، لوگوں نے چراغ جلائے تھے اس میں سے تیل لے کر آ جاتے ہیں. عرف دیکھا جائے گا. اچھا، اگر تو عرف یہ ہے کہ وہ نمک یا کوئی بھی مٹھائی یا شیرنی وہاں رکھی ہے کہ جو بھی آتے جائیں اس کو کھاتے جائیں، ٹھیک ہے، تو مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، کھا سکتے ہیں. اور یہ بھی عرف ہے کہ جو لے جانا چاہے وہ لے جا سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، لے جا بھی سکتے ہیں. لیکن اگر عرف یہی ہے کہ وہیں کھانا ہے، ٹھیک ہے، آگے نہیں لے جا سکتے، یا تیل ہے وہیں لے کے بعض کہتے ہیں کہ مل لیا اس کو، تو پھر وہیں کر سکتے ہیں، آگے لے کر نہیں جا سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.
میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، آپ نے الحمدللہ آج مزارات سے متعلق اور نیاز سے متعلق، عرس سے متعلق مفتی صاحب سے مدنی پھول حاصل کیے، دیگر سوالات بھی ہم نے شامل کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔